الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे अजीज़ भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार एहसान और फ़ज़ल और करम है कि जिसने अपने तौफ़ीक़ और फ़ज़ल से हमें आज जुम्मे की नमाज़ अदा करने के लिए सबसे पहले मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इंसान जब भी कोई नेक अमल करता है वो महज़ अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से ही करता है। जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो इंसान कर पाता है, वरना हम में से बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमसे ज़्यादा हुनरमंद भी हैं, हमसे ज़्यादा दौलतमंद भी हैं, हमसे ज़्यादा होशियार भी हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर भी हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता नहीं फरमाई। ये नेकी का अमल ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और करम से होता है, इंसान का अपना कोई कमाल नहीं होता। तो ये आज हम अगर मस्जिद में आए हैं, या अपने ज़िंदगी के अंदर जितने भी अमाल हसना हम करते हैं वो सिर्फ़ उसी की तौफ़ीक़ से ही करते हैं। तो हमें अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि हर अमल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का
طریقہ اپنانا چاہیے، عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی انسان کوئی اچھا عمل کرے تو اس پر الحمدللہ کہے، جب بھی پانی پیے الحمدللہ کہے، جب بھی کوئی کھانا کھائے الحمدللہ کہے، جب بھی کوئی خوشی کی خبر سنے تو الحمدللہ کہیں، کیونکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی فضل سے ہوتا ہے، تو ہمیں اسی کی تعریف کرنی بھی چاہیے، اور ہماری تعریف کرنے سے اور شکر ادا کرنے سے اس کا تو وہ حق ادا ہم نہیں کر سکتے جو ہونا چاہیے، بلکہ ہم کسی ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن کم از کم اس کا انداز، اس کی جو شبیہ ہے، اس کا جو طریقہ ہے، کم از کم وہ اپنانے کی تو کوشش کریں۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو کر پیسے مانگتا ہے، دیگر چیزیں مانگتا ہے، وہ اسٹائل بناتا ہے، رونے کا انداز بناتا ہے، جس کے ذریعے سے ماں کا دل اس کی طرف مزید بڑھتا ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ رقم دے دیتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی سے اسی طرح مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تو نے تو اپنے فضل سے مجھے یہ توفیق دے دی، اور آئندہ بھی مجھے اس نیکی سے محروم نہ فرمانا، بلکہ مجھے مزید اس نیکی کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والوں کو پہچان لوں، جانچ پڑتال کر لوں، امتحان لوں کہ تم میں سے کون نیک اعمال کر کے میرے پاس آتا ہے۔ اس لیے میں نے موت اور حیات یہ پیدا کی ہے، تاکہ انسان اگر اچھے اعمال کرے گا تو اس کی بھلائی ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہوگا تو آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر اس کے برعکس برائی کرے گا تو وہ بھی اس کا امتحان ہے، امتحان میں فیل ہوگا تو آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ یہ جو الدنیا دار الامتحان ہے، یعنی دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ ہال پیپر ہے، یہاں پر آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ میں اگر کامیاب جو شخص ہوگا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، لیکن یہ کامیاب کیسے ہوگا؟ کیا دولت سے ہوگا؟ کیا پراپرٹی سے ہوگا؟ کیا جس کے پاس جو ہے دنیا کے ہر آسائش و آرامگاہ کی چیزیں موجود ہیں اس سے یہ کامیابی ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ انسانی خیالات ہیں، انسانی نظریے اور فکر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس دولت آ گئی، جس کے پاس پیسہ آ گیا، جس کے پاس دنیا آ گئی وہ کامیاب ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ حقیقت میں کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس دولت بھلے نہ ہو، جس کے پاس مال دولت کچھ بھی نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، بنگلے نہ ہو، لیکن اس کے پاس اعمال ہو اور اس کے ساتھ اس کے پاس جو ہے نیکیاں ہو، تو وہ شخص کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کے ساتھ جس شخص کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے، نیکیاں موجود نہیں ہے، نیک اعمال موجود نہیں ہیں، اخلاق حسنہ موجود نہیں ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی زندگی میں موجود نہیں ہے، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی لحاظ سے تو وہ شخص کامیابی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، جس طرح فرعون دنیا میں تو کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، مال تھا، دولت تھی، حکومت تھی، ہر قسم کی عیاشیں اس کے پاس تھی، لیکن اخروی لحاظ سے وہ نامراد تھا، ناکام تھا، برباد تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جس کے پاس نہ دولت تھی، جس کے پاس نہ مال تھا، جس کے پاس نہ کوئی بنگلے تھے، نہ جس کے پاس کوئی اور چیز تھی، نہ جس کے پاس دنیا کی کسی قسم کی آرائش، نہ کسی قسم کی سہولت موجود تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی کامیاب ہوا، سمندر سے بھی راستے بنا کر اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرعون، جس کو دنیاوی نظر کے اندر کامیاب سمجھا جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے سمندر کے اندر
اسی سمندر کے اندر جس سمندر سے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کر کے پار کروا دیا، اسی سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور اس کو جو ہے مال و دولت سمیت، لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس کو قبر کے اندر دفن نہیں کروایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشانہ بنا دیا، عبرت بنا دی کہ دیکھ لو اس شخص کو جو اپنے اوپر تکبر کرتا تھا، اپنے دولت میں ناز کرتا تھا، رب کا دعویٰ کرتا تھا، دنیا میں عیاشیاں کرتا تھا، حکومتیں اس کے پاس تھی، دولت اس کے پاس تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ آج دیکھ لو گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ کامیابی اس چیز کا نام نہیں کہ جس کے پاس دولت ہے، کامیابی اس چیز کا نام ہے جو نعمت میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کہ وہ کامیاب ہوا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ پیغام ہمیں بھی دے رہا ہے، یہ اسباب، یہ قرآن کریم کے جو واقعات ہیں، یہ ہمیں سبق دینے کے لیے ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ دنیا کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا میں کسی قسم کی آزائش، کسی قسم کی سہولیات کامیابی نہیں ہے۔ اس سے مایوب، اس سے متاثر ہونا، اس سے مرعوب ہونا، اس کے اوپر نظریں مارنا، دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا، دوسری کی دولت پہ نظر رکھنا کہ کاش کہ یہ میرے پاس دولت آ جائے، میرے پاس یہ عیاشیاں آ جائیں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، یہ نہیں کامیابی۔ کامیابی چاہتے ہو تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنانے ہوں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت تھی اس کو اپنانا ہوگا، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک دوسری آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے، مجھ سے ڈرنے والے وہ علماء کرام ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ رب ذوالجلال کی کتاب کہہ رہی ہے، قرآن کریم میں ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو عالم دین ہے وہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے احادیث نبویہ موجود ہے، قرآن کریم کی تفسیر موجود ہے، اس نے قرآن کریم بھی پڑھا، اس میں اس پر عمل بھی کیا، اس کو اپنایا، اور اسی طرح احادیث کا علم حاصل کیا، اس کی تفاسیر پڑھی، اور تمام اس کے سامنے دینی معاملات، دینی احکامات اس کے سامنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، علماء کرام کی فضیلت، مرتبہ، بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمائی ہے، اور میرے نبی کریم، ہم سب کے محبوب، ہم سب کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وہ عالم دین، جو شخص، وہ عالم جو دین کا علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو گیا اور اس نیت سے حاصل کر رہا تھا کہ میں اسلام کو بلند کروں گا، اور وہ فوت ہو گیا، تو فرمایا کہ اس کے اور انبیاء کے درجے کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا، ایک درجے کا فرق ہوگا، ایک درجے اوپر انبیاء ہوں گے، دوسرے نمبر پہ علماء کرام ہوں گے۔ یہ فضیلت ایسے نہیں ملی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کرام نے یہ فضیلت ویسے ہی حاصل کر لی۔ جب ہمارے استاد محترم مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم دین جو ہے نا بڑی قربانیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ علماء کرام 10-10، 15-15، 20-20 سال
اس دین کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، پھر جا کر وہ کچھ بنتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتا ہے۔ ہم عام آدمی، ہمارے عام آدمیوں میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ عالم کو اتنی بڑی فضیلت مجھے کیوں نہیں؟ ارے بھائی، آپ کو بھی یہ فضیلت مل سکتی تھی اگر آپ اس پر عمل کر لیتے۔ آپ بھی 15-20 سال دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے، عالم بن جاتے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی یہ فضیلت مل جاتی۔ لیکن اگر آپ نے یہ فضیلت حاصل نہیں کی تو فرمایا ہے کہ کن عالمن، عالم بن جاؤ، اور متعلمن، یا استاد بن جاؤ، یا جو ہے ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر عالم نہیں بنے، استاد نہیں بنے، تو تیسرا درجہ ہے کہ کم از کم کیا بن جاؤ؟ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن رابعہ، چوتھا مت بننا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ چوتھا مت بننا؟ چوتھا بننے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کے مقابلے میں مت کھڑا ہونا، علماء کی مخالفت مت کرنا، ان کو گالیاں مت دینا، ان کو برا بلا مت کہنا، ان کے خلاف مت کھڑا ہونا، ان کے بارے میں نفرت اپنے دل میں مت ڈالنا، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ میرا فرمان نہیں ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس پر آپ بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جہاں ہم توحید کا اقرار کر رہے ہیں، وہاں ہم رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چوتھا مت بننا، وگرنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ یہ ایسے نہیں فرمایا۔ آج ہمارے جو معاشرہ کے اندر، اس خاص طور پر پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر جو ہمارے مسائل پڑے ہوئے ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی پریشانی ہم پر لاحق ہے۔ دن میں بھی دیکھو پریشانیاں، رات میں پریشانیاں، نہ نیند، نہ سکون، نہ راحت، نہ دنیا میں کوئی سکون مل رہا ہے، نہ مال میں برکت ہے، نہ زندگی میں برکت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے علماء کی قدر نہیں کی، علماء کی قدر نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم پاکستان کو ایسے ہیرے عطا کی ہے، خدا کی قسم پورے دنیا میں کسی ملک کو یہ ہیرے عطا نہیں کی۔ ابھی ان قریب آپ حضرات کے علم میں ہے، رئیس المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس شہید رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی عظیم شخصیت تھی۔ 44 سال دین کی خدمت کرتے رہے، احادیث پڑھاتے رہے، اور دین قوم کے بچوں کی وہ تربیت کرتے رہے۔ لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے یہ سلوک کیا کہ 44 سال اس نے زندگی دین کی خدمت میں لگا دی، پڑھاتے لگا دی، 65 سال کی زندگی انہوں نے دین کے لیے قربان کر دی، لیکن جاتے جاتے ہم نے ان کو گالیاں دی، برا بلا کہا، اس کی شکل بگاڑی، اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم نے گولیوں سے چھلنی کر دیا اس کو۔ یہ ہے ہمارا رویہ علماء کے ساتھ۔ مجھے بتاؤ، اس رویے کے ساتھ کیا ہم پاکستان میں سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری معیشت تباہ ہے، ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ہاں کرپشن ہے، ہمارے ہاں جو ہے مہنگائی ہے۔ اس مہنگائی کے پیچھے ہم نے کبھی یہ سوچا ہے ایک منٹ کے لیے بیٹھ کر کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، علماء سے نفرت پیدا کر لی آج ہمارا نوجوان طبقہ ہو یا بڑے لوگ ہو، اکثر انہوں نے علماء سے نفرت پیدا کر لی ہے۔ یاد رکھیں، پچھلی قوموں پر جب بھی عذاب آیا ہے نا، عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، چاہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، جتنے بھی انبیاء کی قوموں پر عذاب آیا ہے تو وہ کس وقت آیا ہے؟ اس وقت نہیں آیا کہ جب نافرمانی کی، بلکہ اس وقت آیا جب وہ نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ جب نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ڈالا ان کو۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، تکبر کر رہا تھا، رب کا دعویٰ کیا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، ڈھیل دی، چل بیٹا کرتا رہے اور کرتا رہے، حکومت میں اور وسیع دی، طاقت اور دی اس کو۔ لیکن جب اس نے
ارادہ کیا موسیٰ کے مقابلے میں آنے کی، لشکر کو تیار کیا اور کہا کہ موسیٰ تم میرے مقابلے میں آتا ہے، میں اتنا بڑا طاقتور، میں اتنا بڑا دولت مند، میں اتنا بڑا فوج رکھنے والا، میرے پاس یوتھ کمیونٹی موجود ہے، میرے ساتھ تو عوام موجود ہے، میرے ساتھ تو نوجوانوں کا طبقہ موجود ہے، میرے ساتھ تو پوری ٹیم موجود ہے، میں تو اتنے زیادہ ووٹ لینے والا شخص ہوں، میں تو اتنے ہزاروں کا ووٹ لینے والا شخص ہوں۔ کیونکہ آج ہمارا پیمانہ یہی ہے کہ علماء میں اور عام جاہل شخص میں ہم پیمانہ کس چیز سے کرتے ہیں؟ ووٹنگ سے کرتے ہیں۔ اس شخص کے پاس ووٹ جاتا ہے، چاہے بدکار ہے، چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھنے والا تربیت یافتہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس کے پاس ووٹ بیلنس بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری طرف عالم دین ہے جس کے پاس سیٹیں کم ہیں، اسمبلی میں سیٹیں کم ہیں، طاقت کم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہے، وہ جو ہے کامیاب نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا، جیسے آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس وقت فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا، میرے پاس سیٹ ہے، میرے پاس تو طاقت ہے، میرے پاس تو عوام ہے، تم میرے مقابلے میں آتے ہو، چلی بھر مٹھی بھر لوگ میرے مقابلے میں آتا ہوں۔ لشکر کو تیار کیا، کہا کہ آج موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جب وہ موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے بار بار یہ واقعہ سنا کہ سمندر سے موسیٰ علیہ السلام کو راستے بنا کر پوری قوم کو جو ہے کامیاب کر دیا، اور فرعون کو اپنی قوم اور دولت کے ساتھ اس کے اندر غرق کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ جب وہ مقابلے میں آیا، فرعون جب مقابلے میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے کے مقابلے میں جب تو آئے گا تو تیرے کو میں کبھی معاف نہیں کروں۔ آج یہی حال ہمیں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ 2 منٹ کے لیے رات کو اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں کہ یار میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں، میرا رویہ علماء کے ساتھ کیسا ہے اور کیوں ہے۔ میں ایک کسی شخص کی بنا پر، کسی دنیا دار کی بنا پر، طبقے چپڑاسی کی بنا پر، اپنے پڑوسیوں کی بنا پر، اپنے دوست احباب کی بنا پر، اپنے رشتہ داروں کی بنا پر میں علماء سے نفرت پیدا کر لوں، اپنے امام صاحب سے نفرت پیدا کر لوں، اپنے دینی طبقے سے نفرت کر لوں، تو کیا یہ کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ ہرگز کامیابی نہیں مل سکتی۔ وہ حضرت مولانا ادریس شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو دنیا سے چلے گئے، جنت میں عائشہ کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور لیکن مجھے بتائیں ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ وہ تو یہاں سے گلے لے کر، شکوے لے کر اللہ کے حضور پیش ہو گئے اور اللہ سے کہا ہو گیا، اللہ میری قوم نے تو میرے ساتھ تو یہ رویہ کیا، 44 سال میں نے تو احادیث پڑھائی، بخاری پڑھائی، مسلم پڑھائی، لیکن قوم نے آخر میں جاتے جاتے مجھے گالیاں دی، برا بلا کہا۔ میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا تھا، نہ میں نے ان کو کوئی برا بلا کہا تھا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا اور آخر میں مجھے گولیوں سے چھلنی کر کے رخصت کر دی۔ تو مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جوش میں نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا جوش میں۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، ہم جہاں پر دین کے لیے جتنا سوچتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں اپنے علماء سے محبت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ علماء سے محبت پیدا کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ علماء کی قدر اس نیت سے کریں کہ حضور کا وارث ہے، حضور کی نسبت لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تم حضور کی نسبت لے کر حیا کرو گے تو حضور فرماتے کہ میں تم سے حیا کروں گا۔ حضور کیسے تم سے حیا نہیں کریں گے؟ ضرور حیا کریں گے اگر تم دین کی نسبت رکھ کر، یہ نسبت رکھ کر کہ یہ میرے نبی کا وارث ہے، میں اس لیے حیا کرتا ہوں، اس کی لفظوں پر جو ہے ہم پردہ ڈالیں۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم اچھائیوں کو تو بیان نہیں کرتے، سینکڑوں پوری زندگی اس کی اچھائیاں ہوں گی، نہیں بیان کریں گے، ایک غلطی مل جائے ہم پورے نیکیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ایسے دوست سے کہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دوست سے جو دوست نیکیوں کو تو دفن کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، لیکن اگر کوئی غلطی دیکھ لیتا ہے، گناہ دیکھ لیتا ہے تو اس کا ڈنڈورا پھیرتا ہے، اس کو جو ہے سوشل میڈیا پر چلاتا ہے اور لوگوں کو علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ 2 دن کی زندگی اپنی کیوں آپ خراب کر رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیں، یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور علماء نے یہ چیلنج کیا ہے آج تک کہ جس شخص نے علماء کے مقابلے میں آیا ہے، علماء سے نفرت کی ہے، اس کی نسلوں میں دین کبھی زندہ نہیں رہا۔ اپنے سوسائٹی میں، اپنے لوگوں میں دیکھ لیجئے، اگر جو شخص
دین سے نفرت کرتا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے، اس کی زندگی میں دین زندہ نہیں ہوا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، ہمیں علماء سے محبت پیدا کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ ہوں گے جو سفارش کریں گے۔ سب سے پہلے انبیاء جو سفارش کریں گے، اس کے بعد علماء کرام کا کہا ہے کہ علماء کرام سفارش کریں گے، تیسرے نمبر پہ شہداء کے بارے میں فرمایا کہ وہ سفارش کریں گے۔ مجھے بتائیں کل اگر ہم جائیں اور سفارش کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کس منہ سے سفارش کس سے کروائیں گے؟ ہم تو پوری زندگی علماء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم تو ان کی کیڑے نکالنے کے جو چکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے میں لگے رہتے ہیں، ان سے نفرت پیدا کرتے ہیں، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کو نیچا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، بنگلے نہیں ہیں۔ یہاں پر اگر ابھی دولت مند آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، میئر آ جائے تو سب دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ہم نے کیونکہ دولت کو پیمانہ بنا لیا ہے کامیابی کا، حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو دوستو، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے علماء کرام سے محبت رکھیں، ان کی صفوں میں کھڑے ہوں، ان کے مقابلے میں کبھی بھی مت کھڑے ہوں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ روزانہ طلباء کرام کے لیے کھانا لے کر آتا تھا۔ شروع کی بات حضرت بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ تو طلباء نے ایک دن مذاق میں کہا کہ یار آج ہمارا بیل لیٹ ہو گیا، یعنی وہ جو کھانا لاتا تھا تو اس کو کیا کہتے تھے؟ بیل کہتے تھے، یہ ہمارا بیل ہے، کھانا ہمارے لیے لے کر آتا ہے۔ تو یہ ادھر طلباء بیٹھے ہوئے تو کھڑکی سے آ رہا ہوگا راستے سے، تو اس نے سن لیا کہ یہ طلباء تو مجھے بیل کہہ رہے ہیں، آج کے بعد میں کھانا ہی نہیں لے کے جاؤں گا، یہ تو میری بدتمیزی کر رہے ہیں یار میرے ساتھ، مجھے بیل کہتے ہیں یہ لوگ، آج کے بعد میں کھانا ہی نہیں لے کے جاؤں گا ان کے لیے۔ ناراض ہوئی، نہیں لایا کھانا، چلا ہی۔ رات کو خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ طلباء کرام جو ہے پل صراط سے پار ہوتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں کونے پہ کھڑا ہوا تھا۔ تو طلباء نے کہا ارے ہمارا بیل تو وہ کھڑا ہوا ہے، اس کو کون لے کے جائے گا، چلو اس کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ تو ہمارا بیل ہے، اس کو تھوڑی ادھر اکیلے چھوڑیں گے، اس کو بھی جنت ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو جب وہ بیدار ہوا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ یہ مجھے بیل کہیں کچھ بھی کہیں، میں ان کی خدمت کے لیے قربان ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں ان کی خدمت کرتے کرتے جنت جاؤں، کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے بھی علماء سے محبت رکھی ہے، عقیدت رکھی ہے، آپ ان کی زندگی دیکھ لیں، ان کی زندگی میں سکون ملا ہے، ان کی زندگی میں راحت ملی ہے، ان کے مال میں بھی، جان میں بھی، ہر چیز میں برکت ہی برکت نظر آئی ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں اس کا نظارہ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جس شخص نے علماء کا مقابلہ کیا ہے، علماء کے مقابلے میں آیا ہے، سوسائٹی کے اندر بھی وہ بدنام ہوا ہے، معاشرے میں بھی بدنام ہوا ہے، اپنی زندگی میں بھی وہ سکون میں نہیں ہے، راحت میں نہیں ہے، دولت میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص تھا، وہ آج بھی علماء سے نفرت رکھتا ہے۔ یہ چند جب سے یہ دور آیا ہے پی ٹی آئی کا، اس وقت تو وہ علماء کے خلاف بہت ہی زیادہ پروپیگنڈا کرتا رہا۔ تو ایک دن نمازی ہے 5 وقت کا، ایسا نہیں ہے کہ نمازی نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، ماشاءاللہ صف اول میں پڑھتا ہے نماز، ہمارے سوسائٹی کے ہیں۔ تو ایک واقعہ اس کا کیس آیا۔ کیس کیا آیا کہ بیٹی نے باپ سے کہا کہ باپ آپ کب مرو گے کہ آپ کی وراثت مجھے ملے؟ وہ ہل کر رہی ہے اندر سے کہ بیٹی نے مجھ سے کیا کہا کہ ابا کب مرو گے تمہاری وراثت مجھے ملے، مجھے وراثت چاہیے آپ کی۔ وہ بھاگتا ہوا مولوی صاحب کی طرف آیا، مفتی صاحب کے پاس، ہمارے جو والد صاحب، والد صاحب نے کہا کہ بھائی اب کیوں آئے ہو؟ بولتا یہ معاملہ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ تو ہم سے محبت ہی نہیں رکھتے، آپ تو ہمارے خلاف تو باتیں کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اب مسئلہ کا برا وقت آیا تو آپ ہمارے پاس چلتے دوڑتے آ گئے۔
جاؤ جس سے محبت رکھتے ہو اسی سے مسئلہ ڈھونڈو، ادھر کیا کرنے آئے؟ کہتا نہیں مولوی صاحب بہت خطرناک، میرے کو رات کو نیند نہیں آئی، دن میں بھی میرا سکون، پیسوں والے دولت والے ہیں۔ اللہ بولتا ہے دنیا سکون ہی ختم ہو گیا ہے کہ جب سے بیٹی نے مجھے یہ کہا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایسے نہیں کہا اس نے، یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ جس طرح اعمال ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا سبق سکھائیں گے اور آخرت میں تو ہے ہی اس کا سبق۔ تو ہمیں اپنے اکابر سے، اپنے علماء سے محبت رکھیں، اس کی قدردانی کریں۔ قدر کرو گے، ان کے سے محبت رکھو گے تو انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں دین زندہ رہے گا، آپ بھی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور انہی کے ساتھ علماء کے ساتھ انشاءاللہ حشر ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اگر ہم ان کے مقابلے میں آئیں تو دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کرام سے، دینی طبقوں سے، دینی لوگوں سے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ تبلیغ سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے خانقاہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے مدارس سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہم ان سے محبت پیدا کریں، ہم ان سے عقیدت رکھیں۔ یہاں اگر طلباء ہمارے یہاں اس مدرسے میں الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں طلباء موجود ہیں، یقیناً کچھ نہ کچھ تکلیفیں آپ کو ملتی ہوگی، کوئی شور کر رہا ہوگا، کوئی وہاں پر کچھ بدتمیزی کر رہا ہوگا، کوئی جو ہے ادھر گپ شپ کر رہا ہوگا، آپ کی نماز میں خلل آ جاتا ہوگا، لیکن آپ اس نیت سے اس کو معاف کر دیں کہ یہ میرے نبی کا وارث ہے، کل یہ مستقبل میں ابھی چھوٹا ہے، شعور نہیں ہے، بچہ ہے، کل یہ پیشوا بنے گا، کل قوم کا یہ معمار بنے گا، میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل آپ کو بھی معاف فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔